اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں اپنے مرکزی رہنما سید سبطین حسین صاحب کو وہ اپنے علمی گفتگو سے مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ وقار علماء کرام بزرگ اور دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، عقیدہ توحید جو ہے اسلام دا بنیادی اساسی عقیدہ، مصدر حاکم اندر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دا مال رزق اللہ ہر انسان نو دیندہ ہے، چاہے اس نے محبت کرے یا نہ کرے، لیکن عقیدہ توحید دا فہم اور دین دی سمجھ اس نو عطا کردہ ہے جس نال اللہ محبت کرے۔ اس حدیث سے روشنی کیا جا سکتا ہے کہ تسی او مبارک لوگ ہو جنہاں نال اللہ محبت کردہ ہے، کیونکہ اس دی رحمت پر فضل نال اس نے سنو عقیدہ توحید دی سمجھ عطا فرمائی۔ توڑا کی خیال ہے جی ایس گال نال تسی ایگری ہو تو پھر تھوڑا جا دوبارہ چھٹو، جڑے جڑے مواعد ہو نیڑے نیڑے آ جاؤ تاکہ پتہ بھی لگ جائے کوئی رلا ملا مالد پچھاڑ جائے، جڑے جڑے مواعد ہو نیڑے آ جاؤ قریب آ، جنہیں توحید دا فہم سمجھ آئے نا قریب آ جاؤ، تو جڑے سمجھ دینے کہ توحید سانو سمجھ نہیں آج تک آئی وہ پیچھا ٹور جاؤ تاکہ انہوں نے سمجھا سکے۔ اے جڑے پٹھے بیٹھے میں پشتو بولی، ہاں جی آ جاؤ قریب آ شاباش۔ حالت شرک اندر انسان فوت ہو جائے، ایسے انسان لئی مغفرت اور رحمت کے سارے دروازے بند۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک آدمی لئی بخشش قیامت والے دن نہیں، شرک کرنے والا شخص قیامت والے دن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معروم رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا کرن دا دنیا کی اختیار دیتا سی، وہ جو چاہے کرے اللہ اس دی دعا نو قبول کرے۔ قابل غور بات ہے انبیاء نو دعا کرن دا اختیار دیتا سی، پھر غور کیجئے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے ہر نبی نو دعا کرن دا اختیار دیتا سی۔ پیغمبر کو دعا کرن دا اختیار ہوتا ہے، قبول کرن دا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اختیار دعا ہے، فرمایا میری واری آئی، اللہ نے میں نے بھی اختیار دیا کہ ایک دعا کرو، جو چاہو مانگو میں عطا کرا۔ آپ نے فرمایا وہ دعا جو اختیاری سی وہ میں قیامت والے دن تک لئی مؤخر کر دیتی کہ اے اللہ میں دنیا وہ دعائے مستجابہ، وہ دعا جو ہر صورت قبول ہونی، وہ دعا جو میری اختیاری ہے، وہ دعا جس کا قبولیت دا وعدہ خبر ہے، وہ میں قیامت والے دن کروں گا تو یا اللہ تو قبول فرما لے۔ فرمایا میں اپنی دعا نو مؤخر کی دے، قیامت والے دن میں دعا کروں گا اپنی امت لئی، سفارش لئی، شفاعت لئی،
لیکن جدوں قیامت والے دن میں دعا کرن دا ارادہ فرماواں گا، اس وقت اللہ فرمائے گا اے محبوب دعا کرن تو پہلے، چونکہ تھوڑی یہ دعا اختیاری اور میری طرف وہ آفر ہے اور ہر صورت قبول ہونی، اس واسطے اس کی ذرا شرائط پہلے طے کر لیجئے محبوب مشرک لی دعا نہ کرنا۔ پھر غور کیجئے، فرمایا مشرک لی جو حالت شرک اندر فوت ہویا ہے اس لئے تساں دعا نہیں کرنی، باقی جس گناہگار لئے کرو گے میں دعا قبول کر لا، لیکن شرک کرنے والے واسطے دعا نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سفارش دا ہر بندے نو فائدہ پہنچے گا سوائے اس شخص دے جس نے شرک کیتا ہوئے گا، اس نے میری سفارش قیامت والے دن فائدہ نہیں دے گی، میری سفارش تے پین اور پابندی لگ جائے گی، میں ایسے شخص لئی اللہ کو سفارش نہیں کر سکا۔ شرک کرنے والا بندہ یاد رکھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس دے جنازے 40 مواعد آ جان اور اس لئی مغفرت دی دعا کرن لیکن مشرک نہ ہوئے تو اللہ اس میت دے گناہ معاف کر دے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا جس مواحد دے جنازے مشرک بس نہ ہوئے، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوئے، وہ دے جنازے ایک صف آ جائے، ایک صف، اور اس دے اندر بڑی کمال دی بات، ایک صف۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ 3 صفیں یا 4 صفیں، ایک صف، اور ایک صف کتنی بڑی ہو، حضور نے نہیں واضح فرمایا ایک صف۔ ایک صف کا لفظ کب بولا جائے گا؟ جب دو بندے ہوں تو کیا لفظ ہوگا؟ ایک صف۔ کوئی ایس حدیث کا معنی ہوگا جس دے جنازے 2 بندے مواحد آ جائے، دعا کرنے والے بھی مواحد ہوں تو میت بھی مواحد ہو، اللہ ان 2 بندوں کی دعا کو قبول کر کے میت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ مرنے والا مشرک نہ ہو۔ جدوں مشرک دا شرک معاف نہیں ہونا تو پھر ضروری ہے ہر بندے تے لازم ہے فعلم انہو لا الہ الا اللہ کہ علم حاصل کرے کہ توحید ہے کیا، توحید دا علم فرض ہے۔ قبر اندر سوال ہوئے گا توحید کا، من رب، اگر لا ادری کہہ دیا تو جہنم کا بستر لگ جائے، لہذا ضروری ہے کہ علم حاصل کیجئے توحید کا اور شرک کو پوری اس کے گوشوں کو سمجھیے کہ شرک کہتے کس ہے، ہوتا کیا۔ آج مغالطہ دیتا جا رہا ہے کہ یہ امت توحید ہے، یہ شرک کر ہی نہیں سکتی۔ یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ یہ امت توحید ہے۔ حدیث رسول ہے صحیح البخاری اندر، جس حدیث دی روشنی اس بات نو پھیلان دی کوشش کی جا رہی ہے، معنی اور مفہوم بدل کے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے کوئی خطرہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو۔ اس حدیث نو پیش کر دینا کہ کوئی بندہ شرک کر ہی نہیں سکتا، حضور نو خطرہ ہی نہیں رہی کہ میرے بعد کوئی میرا امتی شرک کرے۔ یاد رکھیے یہ معنی درست نہیں۔ فتح الباری اندر امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے 2 معنی بیان کی۔ پہلا معنی کہ صحابہ کرام پر کوئی خطرہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد شرک کریں گے، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ جنتی اور مغفور ہے، وہ اس حالت میں دنیا سے جائیں گے کہ حضور کے جانے کے بعد وہ شرک نہیں کرے، صحابہ کی گارنٹی ہے، ضمانت۔ اور دوسرا معنی امام ابن حجر فرماتے ہیں اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت تک ایک گروہ توحید پر قائم رہے گا، ایک گروہ قیامت تک توحید پر قائم رہے گا جو شرک نہیں کرے۔ وہ کیڑا گروہ ہے؟ یہ ان تلاش کرنا ہے۔ رات 12 بجے بھی ہو گئے تو ذرا توجہ فرماؤ، کیونکہ میں نے آخرت پتہ کیوں لایا گیا، اس واسطے نہیں لایا گیا میرے
کوئی تقریر دویا نالو چنگی سی، میں نے اس واسطے لایا گیا بس جنہیں جانا ہویا ٹائم نہ ٹور جان گیا تو پھر جڑے رہ گئے یہ جانے دے دا کام جانا، اس واسطے تسی میرے جو گے رہ گئے ہو تو میں تو آڑے جو گے رہ گئے تو ہن چند گزارشات سماعت فرمائی تے کوشش تے میں آج بھی گرادری ہون لگی سی لیکن میں تری چکلی گرادری جڑی ہو بڑی اوکھی برداشت ہو رہا سا تے وہ غلطی کوئی سی دوبارہ تو پھر غلطی نہیں نہ ہوتی تے کتے یاد ہے میاں عبدالستار صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ ایک باری میں نے کہنے لگے فرمایا بھائی غلطی کردہ ہے خوبصورتی نہ تے اس تو زیادہ خوبصورت انداز المعافی مانگ گیا تے میں اس تو زیادہ خوبصورت انداز المعافی مانگ رہا ہوا کہ انشاءاللہ ساری زندگی ترے چاک واسطے حاضر ہے انشاءاللہ توجہ ہے ماشاءاللہ وہ ایسی ناگزیر یعنی کہ وجہ اس دا بیان پبلک ہی نہیں ہو سکتا، میں پیغام بھیج دیتا سی امید ہے قبول ہو گئی ہوگی گل تو سنیے غور فرمائی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو محنت کی تھی ہے وہ عقیدہ توحید پر ہے، انبیاء اس پر 1.25 لاکھ انبیاء توحید پر محنت کرتے رہے اور انبیاء شہید ہوئے ہیں اس پر وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ انبیاء کو شہید کیتا گیا ہے اس عقیدہ توحید کو سمجھان دی وجہ انتہائی اہم عقیدہ ہے، اس عقیدے نو ساڑھے ممبر و مراب پر جو حیثیت جو تقاضا جو مقام تھا اس میں کمی آ رہی بیان کیجئے سنیں اور اس عقیدے کو جتنا وقت دے سکتے دیجئے دوبارہ کہیں شرک پر یہ آنے والی نسل نہ لگ جائے، عقیدہ توحید کو پڑھیے سمجھیے اور سمجھائیے تو سن لیجئے کہ شرک جو ہے اس نے پوری طرح اس دفعہ ہوئے کہ شرک کیا ہے تاکہ بندہ عقیدے قول جملے کہیں شرک کر نہ بیٹھے جب اتنا گھنونا جرم ہے یہ مثال اس طرح سمجھو کہ بندے دا دوست ہوئے وہ دے کوئی بھی غلطی ہو جائے معافی ہو سکتی توڑے کل گاڑی لے جائے گاڑی کہیں ٹکر کھا جائے تو اسے کی کہو گے بھائی یار کوئی بات نہیں دوستہ چھو میرے کو بھی لگ سکتی تھی تیرے کو لگ گئی کوئی مات نقصان ہو سکتا ہے تیری جان بچ گئی کوئی مسئلہ مالی نقصان ہو جائے کوئی شاید نقصان ہو جائے دوست کر بیٹھے بندہ معاف کر سکتا ہے اور اللہ نہ کرے دوست دے بارے پتہ چل جائے کہ میرے گھر اتنی نظر ٹھیک نہیں تو کیا معاف کر دو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوندہ رہندہ دوستی جیسا نہیں غیرت بندہ دوست نو کی کہے گا کہ یار کوئی بھی نقصان ہوتا میں برداشت کردہ لیکن یہ تو میری غیرت دا مسئلہ ہے نا یہ تو میری غیرت دا عزت دا مسئلہ ہے عقیدہ توحید رب کی غیرت کرو ہر گناہگار کو معاف کرے گا مشرک کو معاف نہیں کرے گا یہ ہوتی غیرت کا مسئلہ ہے یہ اس کی چادر کا کبریائی کا مسئلہ ہے یہ اللہ کو گالی دینا ہے شرک کرنا اللہ اس کو برداشت نہیں کرے اور مشرک لئی اسی واسطے بخشش اور مغفرت کے سارے دروازے بند حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوپوری رحمت اللہ علیہ اکثر ایک مثال دیں دے ہوندے سے کہ ایک بندے نو شرک دی سمجھ نہیں سی آتی ہون اس ٹائم تو نینجی جگایا جا سکتا ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ بندے نو شرک دی سمجھ نہیں سی آندی کہ شرک آندے کنو بڑے بڑے مولوی کو مسئلہ پوچھا ہوتا مسئلہ حل نہ ہوئے ایک دن نو سن کسی دسیا فلان پنڈ بعد دفعہ ہوتا ہے پنڈا میں بڑے بڑے گہرے عالم موجود ہوتے اور گم نام ہوتا ہے اللہ نے بڑی علم دی معرفت اور پختگی نصیب کیتی ہوتی فلان پنڈ ایک بڑا عالم جیڑا تیرا سوال ہے وہ تیرا حل کر سکتا کہنے لگو نے لمبا سفر کیتا اس پنڈ پہنچیا مولوی صاحب جا ملیا کہ حضرت جی میں نے آج تک کسی شرک نہیں سمجھایا اے سمجھان دینے کہ شرک گناہ ہے ظلم ہے بہت بڑی جناب یہ ظلم عظیم ہے لیکن شرک ہے کیا سمجھ نہیں آنی میں نے کوئی اینجدہ کوئی نکتہ پوائنٹ دسو کہ میں نے شرک دی سمجھ آئی استاد فرمان لگے مولانا صاحب تسی رات ٹکو میرے کو فجر دی نماز تو بعد میرا درس ہوندہ ہے تے آج شرک دی حقیقت ہی سمجھا دیا نالے عوام سمجھ لے گی نہیں تو سمجھ لو گے رات میرے کو ٹکو نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں
رات مولوی صاحب مہمان گھر لے شیخ القرآن رحمہ اللہ دا پھر اپنا انداز فرماؤ جدو گھر لے گئے تو انہاں بیٹھ کے جنہوں بٹھایا لٹایا چرپائی بستر لگا دیتا نال ہی دوجا کمرہ اس دا اپنا سی تو او دی کھڑکی بیٹھک کھڑکی درمیانے جیسی او چلا گیا اپنے کمرے بیوی بچے ہوتے اس کمرے ہی سن مولوی صاحب کہنے لگے پا ایک دو مہمان آیا تو انہیں سویرے درس سن کے نہ چلا جانا تو مسئلہ سمجھن آیا تو ایک دوست تو انہیں جانا ہے تو ذرا نا ناشتہ سویرے سویرے بنا لیں تاکہ اسی آئیے تو ناشتہ بنے ہوئے انہیں کہا مہمان کون ہے تو کتوں آیا انہیں کہا کر رہنے دے تو اس طرح کریم با پراٹھے بنائیں تو نال انڈے انڈے بنا لیں انہیں کہا مہمان کون ہے ہو سکا تو حلوہ بنا لیں ہو سکا نہیں دس اے دے گل دسو نا حضرت عجیب ہے مہمان کون ہے ہو سکا نال تو کھیر بنا لیں ہو سکا مولوی صاحب میں پوچھ دیا مہمان کون ہے تو نال ایک اور ڈش ودا ہے کوئی مہمان دسو اینا تکلف ساڑھے کدے گھارے چھویا نہیں پھر مولوی نے مولانا محمد صدیق رحمت اللہ علیہ جنہد نشانی جناب تشریف فرمان ہیں بڑے صاحب میرے استاد صاحب بلوغ مرام کے کچھ حصہ میں نے حضرت شیخ مولانا ابو السلام محمد صدیق رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے تو شیخ علیہ رحمہ فرمایا کرتے سن کہ جڑے مولوی ہوندے نے قوم دیاں دھیاں ہوندے مولوی قوم دیاں دھیاں ہوندے انہوں پوچھا بدر تو کیوں فرمایا ایک گھر آمن تاں کوئی شاید دینی پہندی جنہاں ملن جاؤ تاں کوئی شاید لے کے جانی پہندی وہ مولوی نے کرو اینا تکلف جڑا ہے وہ تے بڑی حیرانگی بیوی حیران ہوئی با مولوی اینا تکلف نہ کدے ناشتہ آکھیا نہیں وجہ کی تجسس ہی پہ گئی انہیں کہا مولوی صاحب پہلے دسو گے حضرت جی دسو گے مہمان کون ہے اس کا کہا بات اون مہمان اندر سن رہا ہے سارا مکالمہ میاں بیوی دا آپا سے کھڑکی کھلی سی کھڑکی یعنی کہ جو آواز آ رہی سی جدوں انہیں اصرار کیتا نا تو ان مولوی صاحب کہنے لگے بات میں لگتا ہے پوچھے بغیر رہنا نہیں میرا پروگرام بن گیا دوسری شادی دا اے میں نو ویکھنا تے ناشتہ ذرا تو چنگا بنا ان دا صبح ناشتہ بڑھنا ساری رات ناشتہ بڑھیا پھر نہ مولوی ستا نہ بیوی ستی تے نہ مہمان ستا ہو سکا میں نے سویرے ناشتہ کرا لے جدو سویر اذان دا ٹائم ہوئے مولوی صاحب آئے مہمان کھول ہو سکا اٹھو جی ہو سکا جی ستے کا دو آئی ہو سکا جی نماز پڑھنے درس دینے تو پھر ہو سکا میں نے نماز آگے پڑھا گا مسئلہ میں نے سمجھ آ گیا ہو سکا ہے میں نے جڑے بڑے بڑے مولوی نہیں سمجھا سکے اور آج تیری بیوی سمجھا دیتا ہے تیری بیوی نہیں چاہتی کہ میرے گھر میرے جا کوئی اور ہو ایک عورت نہیں چاہتی کہ میرے گھر میرے جا کوئی اور ہوئے ایہی تی شرک ہے وہ کیوں چاہتا ہے کہ میرے جا کوئی اور ہوئے کہ میری شان میری صفات کسی اور چون فرمایا اے نہیں ہو سکتا غیرت عقیدہ توحید اللہ کی غیرت حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ایک دوسرا واقعہ سنایا کرتے ہیں فرمان لگے میں حافظہ بات تقریر کر رہا سا تے بال لے لاؤڈ سپیکر ادو چل دے ہوندے سا ہوں تے ان قریب انشاءاللہ اندر والے بھی بند ہونا لے جی 2 سال کاٹ گیا تے اندر والے بھی نہیں رہنے دعا کرو سویرے اٹھئے جوڑا نہ ہو کچھ ہی کہو آمین جوڑا ہی کدھے چلا گیا ہو گیا پتہ لگے وہ پیر بھی ٹور گیا پیرنی بھی ٹور گئی تو مرید بھی ٹور گیا اللہ اس ملک پر رحم فرما دے جو قوم ملک اسلام کے لیے بہتر ہو اللہ وہ حکمران عطا فرما دے اللہ یہ امت تڑپ رہی ہے کسی عمر کے لیے کوئی عمر جیسا قائد دے دے اس امت کے جو مدینے اس ریاست کو ریاست مدینہ بنا دے سنیے غور فرمائی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ میں تقریر کر رہا سا آواز جا رہی سی بار پھر شیخ القرآن دا قرآن پڑھن دا سی ایک بندہ مکان دے چھت تے ستا سی تے مسلکن اہل حدیث نہیں سی جنہوں آواز پئی نا تو بندہ کہنے لگا اے آواز سنیا سی تے جلسہ وابیاں دا ہے لیکن آواز کسے وابی دی نہیں ہو سکتی ایڈی سونی آواز وابیاں دی نہیں ہو سکتی
یہ کوئی حضور دا عاشق ہی لگے ایڈا سونا قرآن آندھا جا کے ویکھیے زیارت کر وہ ٹور پیا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے میں تقریر کر رہا سا وہ مسجد چلدا آ رہا سا بعد جو نے واقعہ سنایا حضرت شیخ القرآن نے بڑی پیاری مثال دے کے فرمان لگے اے گل اس نے کھا گئی کہ ایک عورت گوانڈن عورت آواز دی ہے کہ تہاڈی جڑی مرغی ہے نا مرغی سمجھو تہاڈی مرغی دیسی اے ککڑی اے ساڑے گھر انڈا دے رہی ہے تو اینو لے جاؤ اپنا انڈا بھی لے جاؤ تو اپنی مرغی بھی لے جاؤ بعد مرغی جگہ نہ ملے نا پنڈا پنڈا وہ پھر گوانڈیاں کسی جگہ تے بھی انہوں جگہ ملے تو گوانڈیاں تے گھر ٹر گئی کدے یہ انہاں عورت گئی یہ اپنی مرغی پھڑی آندی ہے تے نال انڈا بھی لئی آندی ہے تے نال انہوں ہولی نے تھپکیاں مار دی ہے تے آندی ہے بے وفائے آٹا میں پانی ہے آٹا میں پانی ہے جب انڈا دین دی واری آئے گوانڈیاں نو دینی جا انڈا تے تو گوانڈیاں دیتا ہے تے خوراک میں پائی اس ویلے آواز آندی ہے نا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا اے انسان اپنے کھانے والے اتنو کھانا کون عطا کردا ہے زمین اندر بیج بونا ہے پھر بون تو بعد اس زمین اندر تیرا بیج محفوظ کون رکھدا ہے پھر وہ چنگوریاں کون اگاندا ہے پھر بارشاں کون پاندا ہے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اے انسان تنو اپنے رب دے بارے کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے تنو کنے کیا ہے کہ تیری رب دعا نہیں سندا کنے تن دھوکے اندر رب دے بارے پا دیتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم رب کریم دے بارے تنو کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے کہ رب تیری فریاد نہیں سندا رب تیری دعا نہیں سندا او وسیلے تو بغیر نہیں سندا او ذریعے تو بغیر نہیں سندا فرمایا کنے تنو دھوکے اندر پا دیتا ہے الذی خلقک ایک ایسا وقت بھی آیا ہے تو منگن جوگا بھی نہیں سے تیرے وجود ہوتے ایسا وقت آیا ہے تو منگن جوگا نہیں سے ہن منگن جوگا ہویا ہے تے آنا رب میری نہیں سننا جدوں تو منگن جوگا نہیں سے جدوں تو سوچن جوگا نہیں سے جدوں تو دعا کرن جوگا نہیں سے جدوں ہوٹ ہلان جوگا نہیں سے او کیڑا وقت ذرا قرآن فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ فتبارک اللہ احسن الخالقین فرمایا انسان تنو کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے جاننا تیرے دیکھ ایسا وقت آیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ تو ایک پانی دا قطرہ جڑا باپ دی صلب اندر من بین الصلب والترائب اور ماں دی چھاتی دے اندر ایک قطرہ چھپے ہویا ہے یہ دوئے قطرے کس طریقے نہ نکلے اور کہتے ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین
فرمایا کس طریقے نال ایک دو قطرے کتھے پہنچے نے ثم جعلناہ نطفتن فی قرار مکین کوئی ہے بندہ ایسا جناب بوتل میرے ہاتھ اندر ہے پانی دی اس پانی نو لے لوے تے کوئی صورت بنا دے میں نہ چونا ملائے نہ مٹی ملائے نہ کوئی اور شے ملائے اس پانی اندر ہاتھ مارتے ہیں پانی خشک ہو جائے گا لیکن کوئی بندہ اس نال کوئی چیز صرف پانی نال بنان تے قادر نہیں ثم جعلناہ نطفتن فی قرار مکین کیڑی ذات جنہیں پانی دے ایک قطرے تو تنو بنایا ہے ثم جعلناہ نطفتن فی قرار مکین ثم خلقنا النطفت علقتا فخلقنا العلقت مضغتا فخلقنا المضغت عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأ اناؤ خلقن آخر اس پانی دے قطر نو جمع خون نو ایک بوٹی دی صورت اندر پھر ایک بوٹی دی صورت دے اندر فرمایا ہڈیاں پائیاں نے ہڈیاں جوڑیاں نے ماں دے پیٹ اندر چھوٹی جی رسولی آ جائے دردنا تڑپ تڑپ کے مر جائے وہ کون ہے جنہیں ہڈیاں بھی جوڑ دارے ہے تے تیری ماں نو کھڑک بھی نہیں آن دیتا تے تکلیف بھی نہیں ہون دیتی ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ہڈیاں جوڑیاں نے تیرے جوڑے نے پھر اتے گوشت چڑھایا جدوں گوشت چڑھ گیا ہے پھر تو ماں دے پیٹ اندر اپنی مدت حمل جدوں پوری ہون لگی ہے 9 ماہ اپنے ماں دے پیٹ اندر تو بندہ رہا تنو خوراک عطا کرتے رہا تو منگن جوگا نہیں سے خبردار جدو تو منگن جوگا ہونا ہے ادھو تو پٹی پڑنی ہے تے آکھنا رب میری سنتا ہی نہیں رب میری سنتا ہی نہیں وہ بغیر وسیلے کے پہنچتا ہی نہیں وہ بغیر وسیلے کے جانتا ہی نہیں میں کہتا ہوں جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو بتا وہاں کون تھا وسیلہ جس کو تو جانتا اور پہچانتا ہو وہ سنتا بھی رہا وہ دیکھتا بھی رہا وہ دیتا بھی رہا تو کھاتا بھی رہا تو پلتا بھی رہا تو بڑھتا بھی رہا جب تو بڑا اور ماں کے پیٹ کے اندر رہنے کی تیری مدت جب پوری ہوئی من ای شیء خلقہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ کاش اس اجتماع اندر بیٹھا ہر بندہ اس آیت دا معنی جاندہ ہوئے ثم السبیل ثم السبیل ثم السبیل یسرہ فرما جدو تم ماں دے پیٹ اندر تیرا پورا وجود تیری شکل پوری بن گئی ہے پھر تیری ولادت دا وقت بالکل قریب آگیا ہے ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ کون ہے جن تیری ولادت کے راہوں کو آسان کیا اب تو بڑا ہو کے کہتا ہے سنتا ہی نہیں جے میں سمجھ نہیں آئی تے من دست صحیح بلا تیری کون سندا ہے جدوں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا محبوب خدا نو پکارنے مدد واسطے مدد واسطے تکلیف اندر مدد واسطے جدوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو پکارنے بلانا ہے تے مدد واسطے پکار کے آنا یا علی مدد ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نو میری مدد کیجئے میں پوچھنا چاہنا آپ دی قبر کہاں ہے کہنے لگے کوفہ شہر اندر آپ شہید ہوئے جی شہید ہوئے کتنے 100 سال پہلے 1400 سال پہلے شہید ہو گئے آپ دی قبر کوفہ شہر اندر اچھا مصیبت بن گئی سرگو دے اندر مشکل کشا حاجت روا دی قبر 1400 سال پہلے بنی جڑی کوفہ دے اندر ایتھوں جدو دعا کیتی ہے آج تو دعا کیتی آج مصیبت دے ویلے دعا کیتی ہے تیری ڈریکٹ پکار سن لئیے
جی میری ڈائریکٹ پکار سن لئیے درمیان سیدنا علی نو سنن لئی وسیلے دی لوڑ نہیں کسے ذریعے دی لوڑ نہیں ڈائریکٹ سن دینے سیدنا علی جن پر موت بھی آئی جن پر شہادت بھی آئی جو زباں بھی ہوئے جن کے گردن مبارک کو جناب کاٹ دیا گیا عبدالرحمن بن ملجم ملعون بدبخت خارجی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا سنیے 1400 سال ہو گئے شہید ہوئے آپ دی قبر پاک کوفہ شہر اندر یہاں دکھ بنا مصیبت بنی وہ سنتے بھی ہیں وہ جانتے بھی ہیں وہ پہنچتے بھی ہیں مصیبت دور بھی کرتے ہیں مشکل کشا بھی ہیں حاجت روا بھی ہے کوئی درمیان اندر وسیلے دی لوڑ نہیں یا علی مدد کہا ڈائریکٹ دعا سن لی پکار سن لی یا رسول اللہ مدد پھر وہی عقیدہ نظریہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال ہو گئے دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے قبر پاک روضہ اطہر مدینہ پاک میں یہاں سے آواز دی ہے آج مصیبت دکھ بنا ہے رسول رحمت کو پکارا ہے یا رسول اللہ مدد اے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے عقیدہ کیا نظریہ کیا میری ڈائریکٹ پکار سن لی ہے دعا سن لی ہے دور تک پہنچ گیا سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں مدد کو پہنچتے بھی ہیں مشکل کشا بھی ہیں پتہ ہے میرے مرید کو میرے غلام کو میرے امتی کو فلاں شہر میں دکھ پہنچا ہے تکلیف پہنچی ہے وہ مجھے پکار رہا ہے ڈائریکٹ سن رہے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ پیر عبدالقادر جیلانی کو بلانے والوں نے بلایا آپ دی قبر بغداد شہر اندر یہاں سے بلایا ڈائریکٹ آواز سن بھی لی تو حدیث دعا ڈائریکٹ آواز سن لی کوئی وسیلے ضرورت نہیں کوئی درمیان اندر ذریعہ دی لوڑ نہیں ڈائریکٹ دعا سنی دعا پکارے بندے نے پیر صاحب نے دعا سن لیے آواز یا اللہ مدد کہنے لگا وہ سنتا ہی نہیں آسمان پھٹ نہ جائے اللہ نہیں سنتا اس کو وسیلے کی ضرورت وسیلے کے بغیر رب نہیں سنتا باقی سارے کائنات سنتی ہے پیر سنتے ہیں ملنگ سنتے ہیں اولیاء سنتے ہیں بزرگان دین سنتے ڈائریکٹ نہیں سنتا ان کی پکار و دعا کو تو صرف رب نہیں سنتا جو روزانہ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ جائیے پوچھئے استجب لکم کا معنی کیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں سنتا ہوں نہیں مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں یہ معنی نہیں استجب لکم باب استفعال ہے اس کا خاص ہے جس میں طلب اور چاہت تو تڑپ پائی جائے اس کے معنی کا حق ادا ہوتا ہے تب جب یہ معنی ہو وقال ربکم ادعونی استجب لکم میرے بندو تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تو انتظار و تڑپ طلب میں رہتا ہوں کہ کب تم پکارو اور میں تمہاری مشکل کو حل کروں میں تو تڑپ میں ہوں کہہ رہا ہوں بلا رہا ہوں حال میں مستغفرن حال میں مستشفین حال میں مسترزقن تم میرے لیے مثالیں تلاش کرتے ہو باقی ساری کائنات کے بارے میں مخلوق کے بارے میں کہتے ہو وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں میرے بارے میں کہتے ہو وسیلے کے بغیر نہیں سنتا مکان تے چڑھنا ہوئے تو سیڑھی دی لوڑ نہیں ہوتی مکان پہ چڑھنا ہوئے جی مولوی جی فرماؤ جن مکان تے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی لوڑ ہوندی میں کہا جی ہوندی ہے جن پھر تسی اللہ واسطے پہنچنا ہوئے تو پھر وسیلے دی کوئی نہیں لوڑ ہوندی میں کہا نہیں جن کیوں میں کہا او مکان 16 فٹ دور ہے کملیا تاں پوڑی لیں دی یہاں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کیوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فرمایا میرے لئے کسے وسیلے دی لوڑ نہیں میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں اپنے علم دلے آنا توڑے شارک تو بھی نیڑے ہن سیڑھی لاؤ تے کتے ہن دسو سیڑھی کتے لانی شارک تے لاؤ بلا شارک تے سیڑھی جو سیڑھی لگے گی نہیں شارک تے پھر چڑھو گے کیوں تے جی کوئی اور ڈنڈے تے پیر رکھے گا پھر بولو گے کیوں بات وہ کرتے ہو فلا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء
اللہ کہتا ہے میرے لیے مثالیں کیوں بیان کرتے ہو؟ میں تو کسی چیز جیسا ہوں ہی نہیں، کوئی چیز میرے جیسی ہے ہی نہیں، میرے لیے مثال ہے۔ ڈی سی ملنا ہوئے تھے چپڑاسی دی لوڑ نہیں ہوتی، میں کہا جی بالکل ہوتی ہے۔ اللہ نے ملنا ہوئے تھے کسی چپڑاسی دی لوڑ نہیں، میں کہا نہیں چپڑاسی پتہ سوزی آندھے کیوں پہ ہو؟ ڈی سی کو تو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہے، اللہ کو ملنا ہو تو چپڑاسی کہتے کس کو؟ کس کو کہا ہے تم نے چپڑاسی؟ اللہ کو ڈی سی کے برابر کہا ہے، اور چپڑاسی کس کو کہا ہے؟ کبھی حیا نہیں آئی، سوچا نہیں ہے چپڑاسی کس کے کہہ رہے ہو؟ اللہ کے ولیوں کو، رب کے پیاروں کو کس سے مشابہت تشبیہ دے رہے ہو؟ سن لو، اولیاء چپڑاسی نہیں ہے، اولیاء اللہ کی محبوب بندے۔ پتہ ہے کون ہے یہ؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ کو چپڑاسی نہیں کہندے، چپڑاسی جو کردار کی ہوندہ ہے۔ یہ بندے نے ڈی سی ملنا ہو چپڑاسی کل جائے، میں ڈی سی ملنا ہو اندر جا کے ڈی سی نے کہے باہر تو آڑا دوست آئے، انہیں کہنا اندر لے کے انہیں کہنا چپڑاسی تو باہر ٹو یعنی جی پھر اندر کون ہے؟ اندر تو پھر رب ہوا۔ اندر کس کو کہہ رہے ہو؟ رب کو، رب کے بندے کو۔ جو چپڑاسی ہے وہ تو باہر پہنچ گیا ہے۔ کس کو تم نے کہا ہے؟ تم اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ تم اللہ کی بھی توہین کر رہے ہو، اولیاء کی بھی توہین کر رہے ہو، انبیاء کی بھی توہین کر رہے ہو۔ یہ چپڑاسی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ مکان تے چڑھنا ہوئے تو سیڑھی دی لوڑ ہے، میں کہا جی سیڑھی دی لوڑ ہے جانا، میں اللہ واسطے نہیں لوڑ جانا، کیوں؟ میں کہا اللہ قریب، اشارہ زیادہ قریب ہے۔ مکان تے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی لوڑ ہے، میں کہا مکان تے چڑھنا ہوئے تو سیڑھی دی لوڑ ہے نا۔ تو جب بندہ سیڑھی کو منگنا شروع کر دے، پھر مکان تے چھت تے پہ ہوئے نا سامان، بارش آن لگے تو ماں کہے پتر جا سامان لیا، وہ بندہ سیڑھی ذریعے ہوتے چڑھے سامان تھلے لیا، سیڑھی وسیلہ ہے ذریعے۔ تو یہ بندہ سیڑھی کو لا کے کہے اے سیڑھی ہے، میری ماں پہ آدھی سامان ہوتے پہ تھلے لیا، اے سیڑھی ہے جلدی جا تے سامان لیا۔ کوئی بندہ کہے گا عقل دے اندھے، کس کو کہہ رہا ہے؟ جنہیں سیڑھی جڑی ہے نا اینو کہہ رہے ہیں۔ انہیں کیا سیڑھی دے ذریعے چڑھیندہ ہے، سیڑھی کولو منگیندہ نہیں، تو اولیاء کولو منگنا شروع کر دیتا ہے۔ سیڑھی کب سمجھے؟ تم نے مانگا ہے، مشکل کشاں کہتے ہو، حاجت رواں کہتے ہو۔ اسی واسطے تو گولڈے والے پیر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اسی واسطے تو بیچارہ اس تو بعد 15-20 دن ہی زندہ رہا، اس کو آگے بھیج دیا گیا بیچارے کو، بھائی وابی ہون دا خطرہ۔ پیر نصیر الدین نصیر نے یہ بات کہی تھی، کیا مرے مریدو جڑے توڑے پیریں ہیڈ کخ پہن، اللہ دی قسم اسی انہاں دے بھی مالک نہیں۔ اساں توڑا مال کھادا جے تے گڑیاں بنائیاں جے تے فیکٹریاں کوٹھیاں بنائیاں جے، اللہ دی قسم میں اسی مالک نہیں جے، مشکل کشا نہیں جے، اسی حاجت روا نہیں جے، اسی نفع نقصان دے مالک نہیں جے۔ ایک بڑی پیاری بات پیر نصیر نے کی تھی، فرمان لگے کہ مریدن سمجھا رہے سارے مریدو اسی آنیا مردے سن دین، قبر آلے سن دین، تے وہابی آدن قبر آلے نہیں سن دین۔ بڑی نہ ہونا توجہ نہ پہر میرے پاس نہیں نہ کر توجہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ جڑے پرانے وہابی انہوں دا یہ آج نوہ ہوئے تو 3-4 سال خیال رکھتا پھر وہ بھی پرانا ہی ہو جائے۔ پیر نصیر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے اسی آنے مردے سن دن، وہابی آندن مردے نہیں سن دن۔ کہنے لگے مریدوں شک پہ گیا، شک پہ گیا، اسی آنے سن دن، وہابی آندن نہیں سن دے، شک تے پہ ہی گیا نا۔ تو میں تو انہوں مشورہ دینا، جنہاں دے سنن دا شک کے انہوں پکارنا چھوڑو، انہوں پکارو جی دے سنن دا پاک۔ وہ بولو کون ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تھوڑا رب بندہ ہے منو پکارو، میں تھوڑی دعا پکار میں سننا، میرے علاوہ کوئی سے ہی سننا۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔
فرمایا محبوب جی اعلان فرما دیجیے اکھاں والا نبی نہ برابر، ذرا مل کے کہو ستے جاگ دے برابر، پتہ لگے نا ستے جاگ دے برابر نہیں ہوندے، اکھاں والا نبی نہ برابر۔ تسی بول دے کہو نا تو مسئلہ کی ویسے روٹی چھوٹی کھا دی تو ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو وما ہر پنڈی دو چار تین دے ہوندے ہی وما یستوی الاعمی والبصیر، اکھاں والا نبی نہ برابر نہیں، دھوپ تے رو جناب سایہ برابر نہیں، اندھیرے تے روشنی برابر نہیں، رب آندہ ہے جی عقل والے ہوئے تینوں چیزاں برابر نہیں۔ پھر سن لو وما یستوی الاحیاء والاموات، مردے اور زندے، مردے اور زندے برابر نہیں، ذرا مل کے کہو مردے اور زندے برابر نہیں، مردے اور زندے برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، جنہوں اللہ چاہے سنا دے وے، وما انت بمسمع وما انت بمسمع۔ کاش کوئی قرآن دے الفاظ غور کرے اور من دسے انتا دے مخاطب کرنے وما انت بمسمع وما انتا دے اندر کون مخاطب نے رب کنوں کہہ رہے وما انتا، اے محبوب جی ایک قبر ہوئے یا اللہ قبر کس دی ہوئے؟ فرمایا من فی القبور، قبر کسے دی ہوئے؟ کہا تو قبر آدم علیہ السلام دی ہوئے، وچ میت آدم علیہ السلام دی ہوئے، وچ میت ابراہیم پیغمبر دی ہوئے، وچ میت موسیٰ کلیم اللہ دی ہوئے، میت کسے پیغمبر دی ہوئے؟ اوپر کون کھڑے ہون وما انتا وما انت بمسمع، محبوب جی اوپر تسی کھڑے ہو تے تسی بلاؤ وما انت بمسمع من فی القبور، تو ہاڑی بھی تسی بھی نہیں سنا سکتے، تو ہاڑی بھی وہ پکار نہیں سن دے محبوبات، تو ہاڑی نہیں سن دے، اور کون ہے جڑا دعویٰ کرے کہ میری پکار سن دے نے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس تو بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بلاندہ جڑے قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، جواب کی دینا ہے؟ فرما تمہاری دعا تو غافل نے، غلط آدھنے لوگ کہ قبر والے پکار سن دے نے، دعا سن دے نے، نہیں سن دے، جے شک کہ نہیں سن دے نے، پھر اہل حدیث دی دعوت تے غور کرو، اہل حدیث دی دعوت تے غور کرو، ساڑھے پیغام تے غور کرو، ساڑھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کانفرنس دا علامیہ سنو، پھر آؤ کسی دربار تے چلنے اسی توڑے نال تجربے دے طور تے توڑی ہدایت لئی، توڑی نجات لئی، توڑنو سمجھان لئی، توڑے فام لئی اسی بھی توڑے نال چلنے ہاں۔ جس قبر تے تسی مرضی توڑا انتخاب، کسے پیر فقیر بزرگ دی قبر تلسنوں لے چلو، تسی ہوتے کھلو کے پکارو تے اندروں جواب آوے، اسی توڑے نال رل جاوان گے، تے جے اندروں جواب نہ آوے تے پھر تسی نال ساڑھ رل جے وما انتا لے آؤ کوئی ایسا دربار ایسا بزرگ جدے وچ توڑا یقین ہوئے کہ او پکار سن دے، او پکار سن دے، او توڑی دعا سن دے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، زندے اور مردے برابر نہیں، بولو قبر والے توڑی دعا پکار سن دے، اسی بولو سن دے نہیں، بولو مردے سن دے نہیں، مردے تو سن دے مردے سن دے نہیں، ساڑھے مسلک اندر تے ستے بھی نہیں سن دے، مردیاں کتے سننا ہے؟ اچھی کہو مردے سن دے، جے سن دے پہ ہوتے دسو مردے سن دے نہیں، ذرا مل کے بولو مردے سن دے نہیں، تو گھر تک کہنے جانے 33 باری مردے سن دے نہیں، اچھی بولو مردے سن دے نہیں، جڑے سن دے ہون مردے ہون دے نہیں، مردے جڑے ہون وہ سن دے نہیں، جڑے سن دے ہون مردے ہون دے نہیں۔ عقیدہ بنا لو جڑا مردہ ہوئے وہ سن دا نہیں، جڑا سن دا ہوئے
وہ مردہ نہیں ہوندا تو کہنے لگے تہاڈے نزدیک مردے سنتے نہیں یا نہیں؟ میں کہ اللہ دے بندو اسی تسلی کر کے دفن کرنے ہیں، جب تک سنن رہے جوگا رہے اساں کدے دفن ہی نہیں کیتا۔ اسی ڈاکٹر حکیمت بھی ان بلانا نبت چیک کرو سنن جوگا بابا ہے یا نہیں۔ جدو سنن جوگا رہے اساں اپنے گھر رکھنے اپنے کور رکھنے خدمت کرین دیئے، جدو سنن جوگا نہ رہے ویکھن جوگا نہ رہے بولن جوگا نہ رہے چلن جوگا نہ رہے کھان جوگا نہ رہے پین جوگا نہ رہے نہ بولن جوگا رہے نہ سنن جوگا رہے، ادو اسی آنے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ مردے سن دے نہیں آج تُسیں آج بھی ڈلے ہی ہو، مردے سن دے اچھی کہو کہتے جان جلدی چھٹ جائے گی، مردے ہاں ویکھو تھوڑی نیت سمجھ آگئی، مردے سن دے نہیں۔ ایک جگہ تے میں کیا مردے سن دے نہیں، اگلے دن مولوی پتہ کی ہے اسی کدوں آنا سن دے نا، اسی کدوں آنے مردے سن دے نے، ایویں راتی رولا پئی رکھیا حدیث آندے نے مردے سن دے نہیں، اسی بھی آنے مردے سن دے نہیں، لیکن جڑے قبر چ ہوندے نے وہ مردے ہوندے نہیں۔ کیسے گل مردے نہیں سن دے لیکن جڑے قبر اندر ہوندے نے وہ مردے ہوندے نہیں۔ میں کہا جے مردے نہیں ہوندے پھر تجربہ کریے جنے کیڑا تجربہ۔ میں کوئی بزرگ دے دیو جی دی عمر 63 سال ہونی ہوئے تے وادو ہو گئی ہوئے وہ مریا نہ ہوئے، کوئی ایسا بزرگ لبو جنہیں کیا ہوئے کہ میری عمر 63 سال ہوئے گی لیکن میں مر جاواں گا لیکن نہ مرے ہوئے، کوئی ایسا بندہ لبو تو انہوں نہیں سمجھ آئے یا سمجھی رام نہ لاڑی۔ جدوں دا پاکستان بنے ہے ادوں دا ایک کہندے سن ربیع الاول دے مہینے اندر کہ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوش، سوائے ابلیس کے۔ اسی بڑے سوچتے صاحب اپنی ابلیس کیوں ہی آندے نا بیٹے جو غصے چنے نراز ابلیس ہے ایک کیوں آندے نے ابلیس بسوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے۔ میں بڑا لبیا میں نے ابلیس نہیں لبیا، اس سال اللہ کیتا ہے تلاش تو بعد لگ پتہ کہ میں لبیا انہوں نے ایک لاہور ابلیس بنایا ہے شیطان، انہوں کالے کپڑے پوائے انہوں رنگ شنگ چڑھایا ہے کالا سیاہ انہوں وہابی بنا کے نا ابلیس نو یعنی بندے نو وہابی بنایا ہے اپنے خیال ہے تے ہے سیو اپنے انہاں دے مسلک دا تے انہوں کالے کپڑے پوا کے رنگ دا سارے منہ دے ہوتے ساسو مل کے تے انہوں رسیاں پا کے انہوں نچایا نے تو نچ تو سوائے ابلیس کے خوشیاں نہیں نہ منان دے تو ابلیس ہے تو انہوں سے نچاونا ہے تے تصور تنے باسا نچاونا ہے تے میں کہا اسی 70 سال تو ہمیں لب دے رہے ہیں انہوں پتہ لگا بھائی ابلیس بھی تو ہڑے کو لگی تسی کہندے سو سمجھا وہ پتنی کیوں نہیں ابلیس ہے جنہوں آتے نے بھائی ابلیس ہے جی وہ سوائے ابلیس کے وہ اللہ کی طرح گھروں ہی لب گیا کہتے یاد ہے شاید فرمان دے ہوتے سن میرے امام حسین کو کنے شہید کیتا ہے فرمان لگے اسی کھوج لایا شیخ القرآن اسی کھوج لایا اسی لپڑ نکلے یوں لپڑ نکلے ایویں داخل لب دے کہ امام پاک نو کنے شہید کیتا ہے ایویں لب دے چل دے ویکھیا تے گھروں سن گھوڑا نظر آیا حسین دا تے ایسا کیا امام حسین تے مکیوں تے ساڑھے کولو تے گئے سن تے گھوڑا تے واپس آیا کو نہیں تے گھوڑا انہاں دے گھرے دا مطلب ہے قاتل بھی یہی ہے تے پھر اندر داغ ویکھیا تے تلوار بھی مل گئی تے چھریاں بھی مل گئیاں تے سارا سامان مل گیا تے ایسا سمجھیا قاتل لب گئے سوائے ابلیس کے اسی لب دے سا 70-75 سال تو با ابلیس کتھے آ پتہ لگا ہے ابلیس بھی اتھوں ہی لبیا ہے ابلیس بھی اتھوں ہی لبیا ہے اللہ نے سن ان خرافات تو محفوظ فرمایا ہے مردے سن دے اچھی بولو مردے نہیں سن دے تاں تے مولانا احمد رضا خان صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی اور میں نو نا احمد رضا خان صاحب نال محبت ہے مولا احمد رضا خان صاحب نال اس واقعے تو بعد میں نے اینی محبت ہوئی ہے تسی اودہ بھی یعنی کہ نا اے جڑے انہوں نے حوالہ لکھیا ہے نا اپنی کتاب ملفوظات اس تو بعد میں آکھے واقعی بڑے گہرے عالم گزرے نے ہر مسئلہ کے بڑے گہرے عالم ہوندے نے میں آکھے واقعی یار میں ایسے دور رہے آئے ہون پڑھن تے سمجھ آئی ملفوظات انہوں پتہ کی لکھیا وہ فرما دے میں ایک باری نا محفل میلاد پڑھ رہا سا تے سامنے دیوار تے ایک بندر بیٹھ تے میں جو میلاد پڑھی تے وہ جھومی جاوی بندر نا جھومن لگ گیا میلاد سنا کہنے لگا بار آخر بندر سی نا وہابی نہیں سی جے وہابی ہو گیا تو انہیں جھومنا نہیں سی وہ بندر تھا
وہابی نہ تھا. میں کہ بڑی آسانی کر چھڑی جی حضرت جی, ایڈے تسی فصیح و بلی گزرے ہو, بڑی آسانی کیتی جی وہابی نہیں سی, بندر تھا وہابی نہیں تھا. میں کہ بڑی گل ہے, تو دس چھڑے با وہابی نہیں سی, پھر کوئی مسلک تے ہونا ہی ہے نا. وہابی نہیں تھا, کوئی مسلک تو تھا. ہاں جن کوئی تو ہونا, میں کہ وہ وہی تھا جن کیڑا میں جو تو تھا اور کیا تھا. جوم رہا جانوروں کے کبھی مسلک بیان کرتے ہو, کبھی شیاطینوں سوائے ابلیس کے نعرے لگاتے لگاتے. اللہ کی رحمت ہے, اللہ نے ہمیں انخرافات سے بچا کے رکھا ہے. شیطان بھی ملا تو تمہاری صفوں سے, حور بھی ملی تھے تمہاری صفوں سے. اللہ نے ہمارے لیے جنت میں ارے رکھی ہے. لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان, جس کو جن و انس نے دیکھا ہو وہ حور نہیں ہوتی, حور ہوتی وہ ہے جس کو وہی دیکھے جس کے لیے رب نے بنایا. ذرا پیار نہ مل کے کہو مردے, اچھی کہو پیار نہ محبت نہ, ذرا جھوم کے مدنی بھائی ذرا سارے مل کے کہو مردے, اچھی کہو مردے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, میں کیا جی آندے ہو مردے وچ ہوندے نہیں, وچ مردے ہوندے نہیں. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کہندے فرمایا کرتے سن پنڈا اندر بستی اندر, مولوی مردے نواندہ ہے, مولوی مردے نواندہ ہے, مردے مولوی نواندہ ہے. تو آڑے پنڈ دے ملے دا مولوی ہے ہی کوئی نہیں سنے. ہاں تو سے رکھیا ہے بھی نہیں, جل سے کرائی رکھو, مولوی نہ رکھیا. ہاں مولوی نہ رکھیا ہے, بس جل سے کرائی رکھو. ادھی تنخواہ میں دے سن, ادھی عمر فاروق صاحب دے سن, مولوی رکھ. ہون تو ٹھیک ہے ادھی تو تیار ہونا. مولوی رکھو, مولوی مولوی, اور کوئی نہیں تو تمہارے مردے تو نہ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمانا اکثر پنڈا اندر مولوی میت نو غسل دے دینے کیوں. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولویاں نو اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے, بس تسی مردے نواؤ. کیوں؟ جدو تسی نواؤ گے تو ان تسلی ہو جائے گی کہ سنن جو نہیں, مگر تسا جو جھوٹ بولنا ممبر تے کہ سنن دے ہن تسلی کر لو. جدو مردہ نواندہ ہے مولوی پھر پتہ کی کر دے, اپنے ہاتھوں تے لفافہ چاڑ دے, لفافہ چڑھا کے مردے نو کپڑے او دے اتار کے او دے شرم گاہ دے ہوتے کپڑا پا کے پھر اس نو پہلے استنجا کرواندہ. شیخ القرآن نے رحمہ اللہ نے فرمانا تسلی کر لویں, استنجا کروا رہے ہیں ہن تسلی کر لویں. جے کرن جوگا ہوندا, بولن جوگا ہوندا, کچھ کرن جوگا ہوندا, کچھ سنن جوگا ہوندا, پیر بزرگ تے تیرے کول استنجا نہ کرواندا, تو آپ استنجا کروایا ہے, پھر آپ تو انہوں غسل دے وضو کروایا ہے, پھر غسل دیتا ہے, پھر انہوں کفن پائی, پھر قبر جناب میں چرپائی ہوتے رکھی, چرپائی دے رکھن تو بعد چار بندے بلائے نہیں میت نو کندہ دین لی, میت نو کندہ دے کے جنازہ گاہ اندر پہنچایا آئی. اسی دے جا کے اللہ اکبر جنازہ شروع ہو گیا. تو آڑا تے پنجابی نیت نہ کرو تے جنازہ شروع نہیں ہوندہ, تو کی آن دے دعا واسطے حاضر زندے دے نہیں, دعا واسطے حاضر میت دے, منے ای میت 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 من لے کیے بولو میت, دعا واسطے حاضر میت دے, اور منے ای نہ میت دے, یا تے کہ دعا واسطے حاضر زندے دے. پھر کہ اللہم اغفر لحینا اللہم اغفر لحینا وحینا نہیں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. فرق سمجھی, وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. سن لیجئے جے تسی آندے ہو وچ مردے, توجہ فرمائیے, ایتھوں میت نو چکیا جنازہ پڑھن تو بعد پھر آپ دفنائے, آپ دفنان تو بعد مٹی پائیے. ہر مرید نے مٹی پائیے, تین تین لپاں پائیے, تسلی ہو جائے, ویکھن جوگا نہیں, سنن جوگا نہیں. اتے کھلو کہ اللہ نے جیتا بند کر دو, ایتھے بھی تھوڑی مٹی مار دو, ایتھوں بھی جیتا بند کر دو, کیوں بار بزرگ ویکھے نہیں. جیتا برباد بند کرواندہ رہے ہیں, ہونا نہ وچو ویندہ بھی ہے تے وچو سنندہ بھی ہے. جیتا کیوں بند کیتیا نہیں کہ ایتھوں آواز نہ جاوے, اتوں تھلوں جناب نظر ہوتا نہ آوے. سن لیجئے جے ہمیں سمجھ نہیں آئی تے میں پھر اپنی آواز زبان اندر سمجھایا کرنا. جدوں پیر زندہ سی موجود سی, ادوں دے سامنے مرید سارے کپڑے پاندے سن, یعنی مرید کپڑے پاندے سن, یعنی کہنے لگی کپڑے پاندے سن, سارے مرید کپڑے پاندے سن. پیر صاحب دے سامنے میں کہ کیوں, پیر صاحب دے سامنے کپڑے پان دی کیڑی لوڑے پیر تے. جدو اندروں قبر چو ویکھ لیندہ ہے
جدو اندروں ویکھ لیندا ہے پھر پیچھے کپڑے دی کیڑی گنجائش رہ گئی ہے؟ کتھے گنجائش رہ گئی ہے؟ تھوڑا عقیدہ عقل دے بھی خلاف ہے، نقل دے بھی خلاف ہے، منطق دے بھی خلاف ہے، قرآن دے بھی خلاف ہے، حدیث دے بھی خلاف ہے۔ سچ کیا ہے قرآن نے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ جے آندے ہو وچ قبر اندر سندے نے، او زندہ ہوندے نے، مرے ہوئے نہیں ہوندے، وچ ویندے نے، جیندے نے، جاگدے ویندے نے، وچ مردے ہوندے نہیں۔ تے میں پھر تجربہ کریے کرن کی کرنا ہے؟ میں ایک زندہ بزرگ دے دیو جڑا کینیڈا تو واپس آیا ہوئے دھرنے واسطے، او سانو دے دیو تجربے واسطے، جانے کی کرنا ہے؟ میں انہوں سے غسل دیاں گے، بیری دے پتے پا کے پانی گرم کران گے، وہ انہوں غسل دیاں گے، جانے جیندے نے۔ میں کہا تسی کیڑا مردن دین دیو، جیندے نے غسل دیاں گے، غسل دیون تو بعد جانے پھر میں کفن پہناواں گے، کفن پہنان تو بعد جیندے نو زندے نو دفن کر دیاں گے، دفن کرن تو بعد اتے کھڑے ہو کے دعا کریں گے یا اللہ یہ تجربے واسطے آیا انہوں زندہ رکھی، جانے پھر میں کہ 10-15 گھنٹے قبری رکھن تو بعد پھر انہوں باہر کر لانگے، کہنے لگے ہوتے مر جائے گا۔ میں کہ کیوں جانے جڑی قبر ہے نا اتے جیندہ دفن کریے تے مر جاندہ ہے۔ توجہ جے قبر اندر جیندہ دفن کریے تے مر جاندہ ہے، تے جے مریا دفن کریے، یہ جیندہ دفن کریے تے مر جاندہ ہے، تے جے مریا دفن کریے تے جی پہندہ ہے۔ میں کہا پھر سن کسے پاگل خانے داخل کرا دو۔ جیندہ جتھے تسی آندے ہو مردہ زندہ ہوندہ ہے، اتھے تے جیندہ بھی دفن کریے تے بولو زندہ نہیں رہندہ۔ تجربہ شرط ہے، تجربہ کر لو۔ جے دفن کرنے ایک سانجا بندہ دفن کرنے ایک سانجا بندہ دفن کرنے جڑا توڑا تے ساڑا جدو تے جناب اتفاق ہو جائے ایک بندہ دے دیو جنہوں دفن کرنے جو میں مولوی دی عادت ہوتی ہے نا۔ اے پچھلے دن بھی ہو ایک مسئلہ میں کیتا تھا، ایک مولوی پتہ کیا کیا شاہ میاں عبدالغفار صاحب نے ماشاءاللہ کوئی نرمی کرائی صلح کرائی۔ مولوی آکے مینار تے چڑھنے تے دو چھلانگا مارنا، یہ جیڑا بچ گیا وہ سچا ہوئے گا تے جیڑا مار گیا وہ جھوٹا ہوئے گا۔ تو میں کہا مولوی جی دو نے خواہ مخواہ لا کومنا ہے، فیصلے تو توڑے نہ لئی ہو جانا۔ میں کہا تسی چھلانگ مارو، یہ تسی بچ گئے تو سچے بچ گئے تے سچے، دو نے خواہ مخواہ آگے جو پہنا یا دو نے خواہ مخواہ مینار تے چڑھنا، فیصلہ جدو ایک نہ لئی ہو جانا ہے۔ جے تسی بچ گئے وما جے تے قبر اندر تو انہوں دفن کرنے ہیں، جے تسی زندہ رہے تے تسی سچے، تے جے تسی بھی مر گئے تے پچھلے نوں لکھ کے جایا جے کہ مردے سن دے نہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ لوگوں کوئی نہیں جو دعا میں سندا، کوئی نہیں جو سندا، جے سن دے ہوندے مشکل کشا حاجت روا ہوندے، پیر سیال MNA ہوندے، ہرے جے بڑے سونے ہرے MNA تو بھی ہرے MP تو بھی ہرے۔ تو میرے کول چور پیر نظام الدین سیالوی سب چل کے آئے ووٹا واسطے، میں گیا انہاں دے نال ووٹ منگنے کی جگہ تے لگا گیا۔ تے جنہوں تقریر کرنے لگے نا پہلے حدیث سارے کٹھے سن، میں کہا بھائی ساڑھا نہ دے اتفاق اتحاد ہے مسلم لیگ آلے نال دے نال ووٹ دے ہونے تے انہاں دے امیدوار ہیں جڑا پچھلے علاقے اس باری تو دوجے پاسے ٹور گیا سن تے پہلے تے جدو میں ساتھی نے کہنا تے وہ پیر صاحب نے کہا تسی تقریر کرو وچ پنڈ وچ تقریر کرنے لگے تو پتہ کی آندا ایسی دی جے گل ہے اسی تواڈے کول آیا شاہ جی ساڈے نال آئے اسی کچھ نہیں جے کر سکتے، پتہ سی نہ بھائی اڑوابی نے اسی کچھ نہیں کر سکتے، میں جے کچھ کر سکتے ہوں تے ساڈے کولوں منگن آنا سی۔ سنو کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، جڑے آپ پیر ووٹ منگ دینے نالے بھیرے والے منگ دینے نالے سیال والے منگ دینے نالے آپ ہی ہر دینے دا مطلب ہے مشکل کشا کون، حاجت روا کون؟ کوئی نہیں جنہ کل موکل، کوئی نہیں جنہ کل جنات جڑے نہ دے پابندوں تے اندر داخل ہو جان، جدو بندہ اندر جاوے انہوں جن پہ جائے تے وہ مورو دے نشان تے لا چھوڑے تے پھر جناب باہر نکلن بندے نے پتہ لگے باہر آگے پوچھے کنوں پائے گئے، میں نے پتہ بھی اندر جا کے جن پہ گیا اس میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہتے ہیں پیرو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری ہار نے، تمہاری موت جی نے، تمہاری پریشانی نے، تمہاری بیماری نے، تمہارے حادثات نے ہمیں بتلا دیے کہ تم مالک نہیں ہو، ساری کائنات کا مالک رب ذوالجلال ہے۔ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل
مشکل کشا، صداقت مسلک حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ توجہ فرمائیے، چند منٹ رہ گئے، ویسے تو نفلی تقریر ہو رہی ہے تھوڑی، 11 تاریخ تو انجی موک گئی ہے۔ فَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ۔ کون سندا ہے دعا میں پکاراں؟ بولو کون سندا ہے؟ جے انہاں دے اختیار وچ ہوندا، جے انہاں دے کچھ اختیار وچ ہوندا تے ساڈے کول کوئی شے نہیں سی ہونی۔ جے انہاں دے اختیار اندر ہوندا ساڈے کول تے انی تے لولی تے کانی ہوئی کڑی بھی کوئی نہیں سی ہونی۔ جے ساڈے کول بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، عزت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، او کیڑی شے تواڈے کول جڑی تانوں درباراں تو ملی ہے تے ساڈی تھوڑ جناب رہ گئی ہے؟ کوئی ایک چیز دا بیان کرو جے او جڑیاں چیزاں تواڈے کول وہی چیزاں ساڈے کول ہون، پھر منو کہ حاجت روا مشکل کشا بولو کون ہے؟ رب تو علاوہ کوئی نہیں جے حاجت روا، کوئی نہیں جے مشکل کشا۔ نہ پیران تے نہ فقیران تے ایمان و یقین اس حد تک کہ ایک کہو کہ مشکل کشا نے، حاجت روا نے، فوق الاسباب توڑی مدد کرن تے قادر نے نہیں۔ اے آپ محتاج نے، اے آپ جتی واسطے موچیاں دے محتاج جے، کپڑے سلان و درزیاں دے محتاج نہ دیا گڑیاں خراب ہو جان۔ اے آپ محتاج جے انہاں دے پٹرول پمپاں تو تیل پوان واسطے آپ محتاج جے۔ جدوں آپ محتاج نے تو اڈے مشکل کشا حاجت روا کیویں ہو سکدے نے؟ بلکہ میں کیا کرنا کہ جڑے مرید نے او مشکل کشا نے، پیر مشکل کشا نہیں، کیونکہ پیران دیا گڑیاں تیل پاؤن واسطے پیسے کون دیندا ہے؟ بکرے مرید لے جاندے نے، چھترے مرید لے جاندے نے، کھیراں چاول مرید لے جاندے نے۔ لہذا تسلیم کرو مرید مشکل کشا نے، پیر منگن والے نے۔ پیر مشکل کشا نہیں۔ جڑا بندہ تانوں آندا ہے کہ پیر فقیر تسی کیوں نہیں مندے؟ اہل حدیثو تسی پیر فقیر کیوں نہیں مندے؟ ایک بندہ مناندا تسی پیر فقیر کیوں نہیں مندے؟ میں کہے پیر فقیر مندے ہاں۔ یار تسی پیر فقیر کیوں نہیں مندے؟ میں کہے پیر فقیر مندے ہاں جانے کی مندے ہو؟ میں کہے پیر فقیر مندے جانے کی مندے ہو؟ میں کہے پیر فقیر مندے جانے کی مندے ہو؟ میں کہے پیر فقیر مندے پیر فقیر مندے پیر فقیر مندے بولو پیر اسی بولو پیر پھر بولو ذرا پیار نال پیر نو کی مندے ہاں؟ پیر فقیر ہوندا ہے، پیر فقیر ہوندا ہے، فقیر مندے ہاں بولو داتا مندے نہیں، پیر فقیر ہوندا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ۔ پیر فقیر ہوندا ہے بولو پیر فقیر ہوندا ہے۔ اللہ ویکھو عجیب جی کیفیت دی، عجیب جی حالت شرک دی انتہا، جہالت دی، ضلالت دی انتہا ہے نا۔ میں ایک نکاح پڑھا تے مقام یاد نکاح پڑھان ڈیا تے وہ میں آکھیا باو گواہ لکھا، انہیں گواہ لکھایا، جدو نہ لکھے نا میں گواہ دا تے میں آکھا ولدیت اس آکھا پیران دیتا۔ اجے بھی نا مقام یاد ایک گھر ہے ادھو تے بورڈ لگا ہے والد پیران دیتا تے انہاں کہا جی پیران دیتا۔ میرا تا کلم رو گیا، میں کوئی اور لکھاؤ، کوئی اور بندہ لکھاؤ جانے کیوں جی؟ میں کہا میں نہیں لکھنا پیران دیتا۔ یہ جانے ساڑھا پہ ہوئے تسی لکھو، میں کہا تو آڑھا میرا تے نہیں نا، میں کیوں لکھا؟ نہیں لکھنا، کوئی اور لکھاؤ یہ دا پیو اللہ دیتا ہوئے او لکھواؤ، پیران دیتا نہیں لکھتا۔ یعنی تسی لکھو، لکھنا پہ گا، میں آگا میں نہیں جے لکھتا۔ یہ لکھوانا سی تو پھر بھی لکھوا لیندے، یہ پیر دیتا ہوں دا۔ میں آگا جے ہوں دا نا پیر دیتا پھر لکھ لینا، کوئی چلو خیر چلو اپنا عقیدہ پیر دیتا، اے پیران ایڈا دولا یہاں بولے من یشاء اناسم۔ غیرت بھی اللہ نے اہل حدیث کو دی ہے، عزت بھی اللہ نے اہل حدیث کو دی ہے، توحید بھی اللہ نے اہل حدیث کو دی ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی اہل حدیث کو دی ہے۔ یہاں بولے من یشاء اناسم و یہاں بولے من یشاء ذکور۔ کون دیندہ ہے بولو اچھی بولو، بیٹے بیٹیاں کون دیندہ ہے؟ کسے دے اختیار اندر نہیں۔ ایک انڈیا دے عالم نے جنہاں دا کلپ آج بھی جناب میڈیا ہوتے موجود ہے، فرمان لگے انہوں اپنے علاقے دا ایک سچا واقعہ سنایا ہے۔ کہنے لگے ایک اہل حدیث بچی دا نکاح غیر اہل حدیث سے نہ لو گیا، جدوں گئے 2-4 سال گزرے اولاد نہ ہوئی تے وہ سارے گھر اندر کڑ شروع ہو گئی۔ کہنے لگے توں وابن ہے تے توں وابیاں تو آئی ہیں تے توں مندی جو نہ ہوئی ہے تے فلان ساڑھے بزرگ نے تے اتھے چلے چلنے تے اللہ تعالیٰ رحمت کر دے گا تے بیٹا ہو جائے گا۔ وہ کہہ دی نہیں کسے دے اختیار کوئی نہیں، وہ سمجھائے وہ سمجھن کوئی نہ تے جڑے اس دا شور سی نا او دی ہمشیرہ دا نکاح نہیں سی ہوندے، شادی نہیں سی ہوندی، دی عمر 40 سال پہنچ گئی، او دی کوئی شکل اینی نہیں سی خوبصورت کہ اس دا کوئی رشتہ لیندہ کوئی نہیں، عمر بدی 40 سال میں پہنچ گئی۔ جدو تنگ آئی نہ ہو سکے بگال سنو روز میرا نہ لجر تو جھگڑا پایا نا، میں اہل حدیث ہاں، میرا عقیدہ توحید ہے، میں اپنی برادری بیستی کس طرح تہاڈا نکاح ہو گیا، میں آ گئی ہاں، بیٹا بیٹیاں رب دیندا ہے، تسی پہلے انج کرو نا اینو لے جاؤ، ایدی شکل بدلوا لیا ہونا، اینو سونا کرو نا، ایدہ تے ہوگی نا شادی، تے جے ایدی ہو گئی تے پھر ایوی نال جان چھوڑ جائے گی میری۔
اس تو تے نالے میں دربار پہ ٹر جاؤں گی. اس کہ شکلہ نہیں بدل سکتا. اس کہ بدل سکتا تے بدل سکتا نہیں تے پھر دیون تے کہ میں قادر ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. راو آخر بل چلیے ساری کنادیاں دعاواں فریاداں کون سندا ہے؟ ذرا محبت نہ پیار نہ لتی رات دا وقت اللہ آسمان دنیا دے کمائی علی کو بشانی و قدرت. ذرا پیار نال محبت نال اپنے رب نو خوش کیجئے تو عقیدہ توحید بیان کیجئے, عقیدہ توحید سنیے اور لذت اور روحانیت محسوس کیجئے. ساری کائنات دا مشکل کشا حاجت روا کون, دعاواں سنن والا کون ہے؟ توجہ فرمائیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرہ پاک حدیث صحیح البخاری اندر ہے. نبی علیہ السلام ادھی رات دا وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا. سیدہ کہنا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے میں دروازے تے گئی, پوچھا کون؟ فرمایا میں خولہ ہوں. فرمایا اس وقت حق میں آئی ہیں. فرمایا میرا مسئلہ بن گیا, حضور نو جگاؤ. حضور آرام فرما رہے ہیں, حضور نو جگاؤ میں مسئلہ پوچھنا ہے. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے اے خولہ تو واپس چلی جا, حضور سارا دن مسائل امت دے پوچھ دے رہندے لوگ ہاں کے حل کر دے رہندے نے. ہن تے حضور آرام کر رہے ہیں, حضور دے آرام دا وقت تو سویرے آویں تے آگے مسئلہ پوچھ لویں. خولہ آندی ہے عائشہ دروازہ کھول, جڑا دکھی بندہ ہوندا اودی سویر بڑی دور ہوندی ہے, میں تے ہنے مسئلہ پوچھنا ہے. نبی علیہ السلام کو حضور جاگ گئے. جدوں تکرار ہویا ہے سیدہ خولہ تے امی عائشہ درمیان, حضور جاگ گئے. فرمایا کون ہے؟ فرمایا محبوب جی خولہ آئیے. فرمایا دروازہ کھول, مسئلہ پوچھن دے کی مسئلہ ہے؟ فرمایا خولہ کی ہویا ہے؟ فرمایا محبوب جی میں تسی جان دے ہو میں اپنے بھائی تے اپنے پیکے تے اپنے رشتہ دار سارے چھوڑ آئی مکہ مکرمہ اندر. میں مسلمان ہوئی, میرا شوہر مسلمان ہویا تے اسی ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے. ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے میرے شوہر نہ جھگڑا ہویا, اختلاف ہویا. مینوں شوہر نے سگا جناب اس سے اندر آگے مینوں کہہ چھوڑیا تو میرے ہوتے حرام ہے جویں میرے ہوتے میری ماں حرام ہے, لہذا میرے واسطے ان کیوں کا میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میں قانون ضابطہ آ رہے ہیں, تو اپنے شوہر ہوتے حرام ہو چکی ہیں, لہذا تو چلی جا واپس اپنے گھر تے. اگو عورت آندی ہے, محبوب جی خولہ آندی ہے, یا رسول اللہ جاواں تے کتھے جاواں, میرا تے پیکا کوئی نہیں تے میرا تے پیکا ہی کوئی نہیں, میرے تے رشتہ دار ہی کوئی نہیں, میں جاواں کتھے جاواں؟ شوہر نے کہا چھوڑیا تے والدین میں مکے چھوڑ آئی, بھرا مکے چھوڑ آئی, ہن میں کی کراں؟ فرمایا خولہ ایویں ہی ضابطہ آ رہا, تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہیں. سیدہ خولہ فرما دیئے نے محبوب جی تسی اللہ دے رسول اور رب دے پیارے ہو, قانون چا بدلو, قانون چا تبدیل کرو. فرمایا اے خولہ میں اپنی مرضی نال تبدیل کرنا تے دور دی بات ہے, میں تے بول بھی نہیں سکتا. والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. میں اپنی مرضی نال اے خولہ نہیں بول سکتا, میں اختیار نہیں رکھتا کہ میں قانون بدل دے. کون آدھا مختار کل نے آج تروا مشکل کشان ہے. قرآن پاک جڑی آیت مبارکہ خطبہ مسنون اندر پڑھی ہے, اس ولد رانا چانا توجہ فرمائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خولہ میرے کل اختیار نہیں, میں قانون نہیں بدل سکتا, تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہیں. سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا جدو من حضور والو جواب ملیا, میں اتھے ہی حضور دے حجرے چاہی کھلوتے کھلوتے اسی جگہ تے کھڑے کھڑے میں دل ہی دل اندر رب نو پکاریا, کون آندہ ہے وہ سنتا نہیں. نبی علیہ السلام دے حجرہ پاک اندر ہی سیدہ خولہ فرما دے میں رب نو پکاریا. اسی ویلے جبریل آئے, فرمایا قد سمع اللہ قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما. تنوں زمانے کو آیت اندر نے سامعہ ماضی ہے, یسمع مضارع وے تنوں زمانے کٹے ہو گئے, ماضی بھی حال بھی مستقبل بھی معنی کی بنے گا. آج تک جنہوں دکھ پہنچے ہے سنی بھی میں ہے, تو آج بھی خولہ دی میں سنی ہے, قیامت تک جنہوں مشکل پڑے گی کون سنے گا؟ سامعہ یسمع قد سامعہ یسمع. فرمایا واللہ یسمع تحاورکما. فرمایا محبوب جی اٹھو جاگو, خولہ دا مسئلہ سا حل کر دیتا ہے. یہ دے شوہر نو
کھاؤ 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھے ماں وہی ہوندی ہے جدے بطن چو بچہ پیدا ہوندا ہے منہ دے کہن نال ماں نہیں بن جاندی لیکن او تے کفارہ پہ جاندا ہے او جناب 60 مسکین جناب 60 روزے رکھے جے طاقت نہیں رکھتا غلام آزاد کرے نہیں تے 60 روزے رکھے نہیں طاقت دے غلام آزاد کرے فرمایا جے اے دی طاقت نہیں کفارے دے طاقت نہیں فرمایا جے روزے نہیں رکھ سکتا تے 60 مسکینن کھانا کھلا دے طاقت نہیں تے روزے رکھے فرمایا ساغ یا غلام آزاد کرے اے جدو مسئلہ بیان ہو گیا ہے جس وجہ تو میں تن حدیث سنا کے لے آندی ہے ام المومنین سیدہ کہنا دا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے صحیح البخاری اندر حدیث ہے فرما دیا نے واہ میرے اللہ میں کول کھڑی سا جدو خولا نے تنہ پکارے آئے میں کول کھڑی سا جدہ ذکر تسا قرآن اندر فرمایا ہے وَتَشْتَقِيلَ اللہ میں کول کھلو کے پکار خولا دی نہیں سنی تے تو آسمان تے سن لئیے رب سن دا رب سوا کو نہیں سننا حضرت عائشہ زندہ موجود نے فرمایا میں پکار دعا نہیں سنی لوگوں رب سن دا رب تو علاوہ کو نہیں سن دا جے سمجھنا ہے کدی ابو داؤد اندر ہے نبی علیہ السلام دوپہر دا ویلا ہے آپ اپنے گھر پاک اندر تشریف لے آئے ازواج مطہرات نو پوچھیا گھر اندر کھان نو کوئی چیز ہے فرمایا محبوب جی گھر نو اندر کھان نو کوئی چیز نہیں فرمایا بھوک دی بڑی شدت ہے جے میرے گھر اندر کوئی نہیں جے 11 بیویاں دے گھر اندر کوئی نہیں تے پھر حضرت صدیق دے گھر اندر کوئی چیز کھان نو مل جائے گی ابو بکر ول چلنے حضور ابو بکر ول چلے نے اگو ابو بکر آ رہے نے فرمایا ابو بکر کدھر جا رہے ہیں محبوب جی میرے گھر اندر کھان نو چیز کوئی نہیں تو ہاڑے گھر والا عائشہ دے گھر والا آ رہے سے کوئی کھان نو چیز مل جائے گی فرمایا ساڑھے گھر بھی کھان نو چیز کوئی نہیں آؤ سینہ عمر دے گھر چلنے کو سینہ عمر بھی نکلے آ رہے ہیں فرمایا عمر کدھر جا رہے ہیں محبوب جی گھر کھان نو چیز کوئی نہیں میں کہ اپنی بیٹی حفصہ تواڈی بیوی حفصہ دے گھر جانے کوئی کھان نو چیز مل جائے گی فرمایا ساڑھے گھر بھی کھان نو چیز کوئی نہیں صدیق دے گھر بھی کوئی نہیں سینہ عمر دے گھر بھی کوئی نہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاؤں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ نہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ دسو ساری کنات کے دا دیتا کھان دیئے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر مبارک دے اندر اپنے کھان مبارک لئی کوئی کھانا موجود نہیں صدیق دے گھر بھی کوئی نہیں سینہ عمر دے گھر بھی کوئی نہیں نبیاں وچ محمد جیسا کوئی نہیں صحابہ وچ صدیق عمر جیسا کوئی نہیں تینوں بہترین شخصیات مدینے کی گلی میں چوک میں کھڑے ہیں تینوں کے گھر کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ہے بولو کہ رزق دا مالک کون ہے فابتغوا عند اللہ الرزق رزق اللہ کے پاس تلاش کرو رازق اللہ رازق بھی اللہ رزاق بھی اللہ منگیت دین والا اللہ بغیر منگے عطا کرنے والا اللہ رازق بھی اللہ رزاق بھی اللہ تینوں شخصیات کڑیا نے فرماؤ سریعتنا سعد ول جانے اور روزانہ عرض کرتے ہیں محبوب جی کدے تشریف لے آؤ میں تو کھانا کھوانا چاہنا فرمایا ابو بکر عمر اور ال کے چلیے حضرت سعد دے گھر ول چلو کھانا بھی کھا لواں گے تو بھی خوش ہو جان گے حضرت سعد دے گھر ول چلے نے سننا حدیث پاک جدو سعد رضی اللہ تعالی دوروں میں کہ حضور آ رہے نے سنایا آپ ہر راشی کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائیں سنا ہے آپ ہراشی کے گھر تشریف لاتے ہمارے گھر میں بھی ہو چاہے چراغاں یار سنا ہے آپ ہراش سنا ہے اسے سنی سنائی گل ہے نو پکی کو نہیں سنی سنائی جڑی گل ہوں دیو ہمیں ہوائی ہوں دیئے سنا ہے آپ ہراشی کے گھر تشریف لاتے ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہراشی کے گھر تشریف لاتے ہیں میں کہ ساڑھے گھر جن تسی وابی ہو تو آڑے گھر حضور تشریف نہیں لے آندے چند سال پہلے چکوال نالو پنڈنا درابی ہوتے تشریف لے آئے تو بسوں دیا بسوں بری کے جانو تھے حضور آئے نے تو میں کہا پھر جنہوں تھے حضور دا پیر مورے لگا ہے میں کہنے بجے جن رات 12 بجے آئے سا تو میں کہا پھر جن سویرے سن پتہ چلیا کہ تھے حضور آئے نے راتی دے پیر لگا حضور دا تو میں کہا تو ہاں سویرے کنے دا سے آئے حضور آئے سا جن سویرے پیر جو لگا ہے تو نا اتھے ٹوہ کھٹیا اتھے کڑا بنایا حلوے دا تو پھر اتھے مٹی پہ اتھے بارش ہے کہ تھلے جگہ تھوڑی جی بہ گئی انہاں کے پیر لگا حضور دا تو پھر میں کہ ایک پیر لگا نا جانے جی میں کہ دوجہ پھر کیوں نہیں لگا حضور جی تشریف اللہ دوسرا پیر مبارک نہیں لایا حضور نے جانے پتہ نہیں میں کہ سن پتہ ہے جانے دسو میں کہ حضور نے ایک قدم رکھ کے نا تو وہ کیا بگار کے نا اگو سبت پکڑی نا حضور نے فرمایا او جبریل ساڑھے اندھا ہے ہی نہیں چلو واپس جانے ایک دل لکھیا میں جیتے آنا لکھیا تو تو کل آسو ساڑھے تو کہتے پابندی لگی جھوٹ بولی جاندے ہو حضور پر نبی پاک نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جنہ بنائے حضور کے علاوہ تمہیں کوئی شخصیت نہیں ملتی جس پر جھوٹ باندھو
سنیے حدیث پاک سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا نا حضور تشریف لا رہے میں نے اپنی بیوی نوازی دیا وہ ادھر آ وہ آئی میں نے کہا وہ دیکھو حضور آ رہے صدیق آ رہے عمر آ رہے ذرا دروازہ بند کر کنڈی لاؤ. انہوں نے کہا خیر ہے حضور جو آ رہے ہیں دروازہ کیوں بند کرتا ہے؟ فرمایا بار بار سلام کریں گے اللہ بار بار رحمت کرے گا. نبی علیہ السلام تشریف لائے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا فرمایا السلام علیکم یا سعد. سعد فرماتے نے میں اور میری بیوی اندر سے بیٹھے تھا ہولی یہ جواب دیتا وعلیکم السلام. نبی علیہ السلام دوجی باری ارشاد فرمایا السلام علیکم یا سعد اے سعد دے گھر والو اے سعد تواڈے تے سلام. سعد فرماتے میں اور میری بیوی نے آہستہ جا جواب دیتا ہولی یہ جواب دیتا ہے. تیجی باری حضور نے فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد اے سعد دے گھر والو تواڈے سلام ہوے. حضرت سعد فرماتے میری بیوی کہنے لگی یہ ہن تے مینوں حضور مخاطب کر فرمایا چپ کر حضور بار بار سلام کریں اللہ بار بار رحمت نازل کرے گا. حضور نو سلام دی برکھا برسان دے. تیجی باری میں ہولی جواب دیتا حضور نے فرمایا ابو بکر عمر لگتا ہے سعد بھی گھر کوئی نہیں آؤ واپس چلیے. نبی علیہ السلام تے حضرت صدیق عمر واپس چلے مگر سعد دروازہ کھول کے آواز دیتی محبوب جی رحمت برس برس کے کدھر واپس جا رہی ہے؟ فرمایا ابو سعد تُسے گھر سے؟ جی محبوب جی گھر ہی سا. فرمایا میں سلام دیتا پھر تُسا جواب کیوں نہیں دیتا؟ محبوب جی سلام اللہ دا نبی کرے تے جواب میں نہ دیا کہ میں جواب دیتا ہے. فرمایا میں سنیا نہیں میں توڑے سلام دا جواب سنیا نہیں. محبوب جی جے تسا آج ساڑھا نہیں سنیا آج جے تسا ساڑھا نہیں سنیا تو پھر کوٹ بھائی خان اللہ دا کیوں سنو گے 1400 سال بعد. آج تسا ساڑھا نہیں سنیا آج تسا ساڑھا نہیں سنیا نہیں. سعد فرما دے محبوب جی تسی سنو کیویں آ میں سنایا ہی نہیں. تسی اونچی اونچی سلام فرما دے رہے میں آہستہ آہستہ جواب دیندا رہیا. جیڑا آہستہ اندروں جواب دے وے او محبوب باہر تشریف فرماؤ تے نہ سنن تے پھر منو کون سندا ہے؟ سنن والی ذات اللہ دیئے. ہمیں لوگ آندھے نے پھر جے تو سن دے نہیں تے میں کہا جی نہیں سن دے جے سن دے نہیں پھر قبرستان جا کے کیوں آندھے السلام علیکم یا القبور اے قبر والے توڑ دے اللہ دی رحمت ہوئے. میں سنان واسطے نہیں آندھے سن لو سلام دو قسم دا ہوندہ ہے. ایک سلام تحیہ ہوندہ ہے سارے جوان بھی سن لین سارے بوڑھے بزرگ بھی سن لین. سلام دو قسم دا ہوندہ ہے. ایک سلام تحیہ ہوندہ ہے توفہ سلام جڑا بندہ سلام دیندہ ہے کوئی جواب دیندہ ہے. دوجہ قسم دا سلام معمور ہوندہ ہے جیدے اللہ اور رسول دا حکم ہوندہ ہے سلام کہنا ہے نہ سنانا مقصود ہوندہ ہے نہ دا جواب مقصود ہوندہ ہے. صرف انہوں واسطے سلام تیجے دعا کرنی ہوندی ہے. خالی گھر اندر جائے تاں بھی سلام دیویندہ ہے سنانا مقصود نہیں ہوندہ کہ بندہ کو نہیں ہوندہ وہ سلام معمور ہے. ایمیں قبرستان جائیے سلام دیویندہ ہے سلام تحیہ نہیں سلام معمور ہے. سنانا مقصود نہیں انہوں واسطے سلام تیجے دعا کرنا مقصود ہے. جے ایمیں سمجھنا ہے تو میں کیا کرنا 2 3 4 5 7 ایکڑ اندر قبرستان ہوندہ ہے. ادھر بندہ داخل ہوندہ ہے آہستہ جانا السلام علیکم یا القبور کیا سارے قبرستان نے میت سن لیندے نے اندر جی سارے میت سن لیندے نے. میں کہ دوجہ نکر دے کچھ بندے زندہ موجود سے نے وہ قبرستان اندر قبر بنا رہے ہیں دفن کرنے کسے میت نو. انہوں کو جا کے پوچھو با میں جدو قبرستان داخل ہویا میں سلام دیتا تو سنیا یا نہیں؟ وہ کہنے گا ساتھ نہیں سنیا وہ چونکہ زندہ سن انہوں نہیں سنیا مردیاں سارے سن لیا. میں کیا کرنا جدو تسی قبرستان جان دے ہو تے کی آندھو السلام علیکم یا القبور جی جی وہ سن دیں تے سلام دیویندہ میں کیا سن دے نہیں وہ سلام معمور ہے وہ سن دے نہیں جن نہیں سن دے نہیں تے سلام دیویندہ ہے. میں کہا جدو تسی آندھو السلام علیکم یا القبور تے وہ سن دے جن جی سن دیں تے میں کہ جواب دیں دیں جن جی لازمی جواب تے دیں دے ہونگے. میں کہ پھر جواب ہی کیا جن وعلیکم السلام یا اہل دنیا اے دنیا والو وعلیکم السلام. میں کہ تسی سن دے ہو جن اسی تے نہیں سن دے اسی کوئی مردیاں جے سنی اسی نہیں سن دے. اچھا تسی سلام دے وہ تے او سنن او جواب دے من تے تسی نہ سنو جن جی پھر میں کہ انجا انصاف بندہ ہے کہ بزرگانو بار کر لیا جائے تے توانو بزرگانو پار کر لیا جائے کیونکہ اوتھے بھی سن لگ پہن لیکن یہ کم کرنا نہیں جانے کیوں میں کہ اس بات دے کہ وہ باہر آگئے تو پھر انہیں سننا چھڑ دینا ہے پھر تسا سننا شروع کر دینا ہے. لوگوں قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے قرآن دا مطالعہ کیجئے حدیث دا مطالعہ کیجئے. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا محبوب فرما دیجئے میں نفع نقصان دا مالک نہیں. جدو محبوب مالک نہیں پھر اور پیر فقیر بزرگ کے میں ہو سکتا ہے. کیا میں پوچھنا چاہنا نبی علیہ السلام نو پتھر مارے جا رہے
اتذکرون رجل ان یقول ربی اللہ واقعہ پیش آیا یا نہیں؟ یہ واقعہ پیش آیا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ طیف دی وادی اندر میرے محبوب علیہ السلام کہنے یعنی پتھر کفار نے مارے نے یا نہیں تے آپ زخمی ہوئے، زخمی حالت اندر آپ طیف دے اندر موجود نے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، لوگوں میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں، میں تے اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں۔ کیڑا دکھ ہے جڑا مصطفیٰ تے نہیں آیا، دنیا تے آئے تے پہلے یتیم ہو چکے سن، کیڑا دکھ ہے جڑا حضور تے نہیں آیا۔ والدہ محترمہ بچپن اندر فوت ہو گئی ہے، پھر دادا محترم فوت ہو گئے نے، نبی علیہ السلام تے کیڑا دکھ ہے جڑا نہیں آیا۔ پھر آپ دا چچا ابو طالب فوت ہو گیا ہے، پھر آپ دا نکاح سیدہ خدیجہ نال ہویا، سیدہ خدیجہ دنیا تو چلیاں گئیاں نے، آپ دیاں 3 بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم فوت ہوئی نے، آپ دے 3 بیٹے ابراہیم طیب و قاسم ابراہیم فوت ہوئے نے، آپ دا چچا زاد بھائی جعفر طیار شہید ہوئے نے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی میدان احد اندر انہوں نے انگ کٹ دیتا گیا ہے۔ کیڑا دکھ جڑا دور تے نہیں آیا، کیویں مشکل کشا آندے ہو، کیویں حاجت روا آندے ہو، کیا نبی علیہ السلام دے احد میدان اندر دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیڑا دکھ جڑا دور تے نہیں آیا۔ حضرت صدیقہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تے منافقین نے الزام لگایا ہے میرے محبوب 50 دن تک پریشان رہنے کا چو آنسو برساند نمی عائشہ روندیا رہیا نے۔ من دسو کیڑی مشکل گئے جڑے حضور علیہ السلام تے نہیں آئی، پھر آپ دے 70 قرآن صحابہ کرام انہوں نے دکھ نہ لے جا کے شہید کر دیتا گیا۔ من دسو کیڑا دکھ جڑا حضور تے نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام تے بخار آیا ہے، تکلیف آئی ہے، تکلیف دی شدت ہوئی ہے، 13 دن آپ بخار اندر رہنے، پھر موت دا پیغام آیا۔ من دسو تے صحیح کہ آپ مشکل کو شاج روا کے میں نے کیڑا نبی ہے جس تے دکھ نہیں آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک روندے نے کہ دکھ نہ آیا یا نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام دا بیٹا آپ یکھاں دے سامنے غرق ہویا، پانی اندر دکھ آیا یا نہیں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام دکھ آئے، یعقوب علیہ السلام تے دکھ آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تے دکھ آئے نے، حضرت ایوب علیہ السلام تے تکلیف آئی نے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ صدیق دنیا تو گئے نے، کفن جو گا پیسہ موجود نہیں، سینا عمر شہید ہوئے نے۔ آپ نو ابو لولو نے نمازی حالت اندر آپ دیتے حملہ کر کے آپ نو زخمی کر دیتا ہے۔ سینا عثمان 40 دن پانی بند کر کے گھر اندر جنا پانی بند گھر اندر معصور کر دیتے گئے نے۔ سیدنا علی نو عبدالرحمن ابن ملجم نے جنا بدبخت خارجی نے شہید کر دیتا ہے، آپ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ پھر سیدنا حسن و زہر دے کے شہید کر دیتا گیا سینا حسین کربلا دے میدان اندر۔ کیڑا دکھ ہے، کیڑی مصیبت ہے، کیڑی پریشانی ہے جڑی نہیں دیتی گئی؟ کوفیہ نے پانی بند کر دیتا ہے، بچیاں نو ذبح کر دیتا ہے۔ یہ سارے واقعات اس بات دے دلائل نے کہ بولو مشکل کشا کون ہے؟ اسی بولو حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا رب تو سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سارے تے مشکل آئی ہے، جس تے مشکل آوے وہ مشکل کشا نہیں ہوندہ، جیڑا حاجت مند ہوئے وہ حاجت روا نہیں ہوندہ۔ حاجت روا ہوندہ جس تے کدے حاجت نہ آوے، مشکل کشا ہوندہ جس تے کدے مشکل نہ آوے۔ مشکل تو پاک بھی رب کی ذات ہے، داتا بھی رب کی ذات ہے، غوث بھی رب کی ذات ہے۔ رب تو سوا نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی داتا، نہ کوئی مشکل کشا۔ حاجت روا ہے، ہر وقت ہر دی دعا سنن والا کون؟ جب رکوع سے اٹھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ سمع اللہ ولیمن حمد، اللہ نے حمد سن لی، سننے والا اللہ۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔